فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا وهذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزل عليهم الرحمة وحفا بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله وفزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بالحق يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر الخبر وهذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال النبي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت. درگاہ خدا بندی میں دعا ہے الہی پاک پروردگارہ ہماری ذکر اعضا کو درگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. الہی پاک پروردگارہ اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما. پروردگارہ بانیان مجلس کی جو بھی حوائج ہیں کو پورا فرما. پروردگارہ بالخصوص سید قیصر شاہ صاحب کی والد کی برسی ہے. پروردگارہ سید ابی شاہ صاحب کی پروردگارہ ان کو مغفرت فرما. پروردگارہ ان کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ان کے قبروں میں تیرے خصوص رحمتوں و برکتوں کو نزول عطا فرما. پروردگارہ ان کے جو بھی حوائج ہیں ان کو پورا فرما. پروردگارہ تمام مریضوں کو بالخصوص سارا مرضى کو بحق بیمار کربلا کا واسطہ شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کے عاقبت بخیر فرما. مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اشتیان ابی طالب دنیا کے جہاں قیمت کو محافظت فرما. پروردگارہ ہم سب کے آخر حجت امام زمانہ کے ظلم تاجیل فرما. پروردگارہ علماء حق اور ہمارے مراجعین عظام کے محافظت فرما. پروردگارہ تمام مریض کو بالخصوص برادر نے ایک مریض کے بارے میں بتا رہا ہے. پروردگارہ ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کے عاقبت بخیر فرما. واجبات انجام دینے کے محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کے آخر حجت یوسف زہرا و مادی زمان کی ظلم تاجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے خصوص اعوان انصار میں سے قرار فرما. ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انتہائی مختصراً آپ کے سامنے محبوب الکبریاء حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک فرمان تلاوت کرنے کا سعادت حاصل کیا، جس میں رحمت دو علم فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی و حب اہل بیت، اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس ہے میری اور میرے اہل بیت کی محبت پر۔ اسلام کی بنیاد جس عمارت پر کھڑی ہے اس عمارت کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ قرآن مجید نے جس طرف ان کی محبت و مودت کو ہمارے لیے واجب اور ضروری قرار دیا ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی اطاعت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو ہمارے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ جن ہستیوں کی اطاعت و محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی محبت و مودت ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا ہے، ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے کیونکہ امام کی شہادت کے ایام قریب ہے، امام زین العابدین، امام سید الساجدین۔ خوش قسمت ہے کہ شیعانی ابی طالب کے ماننے والے امام ہو سید الساجدین، امام ہو زین العابدین، یعنی سجدہ گزاروں کی سردار، عبادت گزاروں کی زینت۔ ان عظیم ہستیوں میں سے امام کی زندگی میں ایک دو جملہ پھر آپ کی زحمت تمام۔ جس طرف ہر لوگ اپنے زمانے کے لوگوں سے ہر حوالے سے صفت کمال میں افضل اور اعلیٰ نظر آتے ہیں، لیکن اور ان تمام صفت میں سے ہمارے امام زین العابدین بھی ان کی زیادہ تر ان کی زندگی میں سب سے زیادہ دو تین صفات ایسے نظر آتے ہیں جو کہ جس کی تجلی امام کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان میں سے سب سے پہلے عبادت خدا ہے۔ عبادت کیا تھا امام کا انداز عبادت؟ جس طرح امام کے کنیز سے پوچھا گیا تیری زندگی امام کے گھر میں گزری، ذرا امام کے انداز عبادت تو بتا، تو کلمی کہنے نہ لگی میں تفصیل کے ساتھ یا خلاصہ کے ساتھ، تو پوچھنے والے نے کہا اجمالاً بتا، تو سن میرے زندگی امام کے گھر میں گزری، لیکن ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن میں نے امام کو دن میں آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا ہو، اور دن میں امام کو کھانا کھانے کے لیے میں نے دسترخوان بچھایا ہو، میں نے رات کو امام کو آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا، میں نے کوئی رات ایسی نہیں ہے۔ امام دن روزے میں گزرتا تھا اور رات عبادت خدا میں، سوائے سال کے ان دنوں میں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ امام کے غلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امام مدینے سے باہر چلے اور ایک سخت چٹان پر، ایک سخت پتھر پر اپنے چہرے مبارک کو رکھی اور اس ذکر کو پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ اماما و حقا و حقا، لا الہ الا اللہ اماما و تصدیقا، لا الہ الا اللہ اماما و حقا، یعنی اس ذکر کو امام نے پڑھنا شروع کیا، میں نے گننا شروع کیا، امام نے ایک سجدہ خالق میں 1000 بار امام نے اس کو ذکر کو پڑھا۔ معصوم روایت کرتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے کی حالت میں رحمت خدا کس طرف لوگوں کو یعنی احاطہ کرتے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ کبھی بھی اپنے پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاتے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اس بات کا، لوگوں کو ادراک ہو جائے، اگر معلوم ہو جائے، کبھی بھی وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ یعنی امام کی یعنی عبادت خدا ہے۔ یعنی جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، پوچھا گیا یا امام اپنے آپ کو آپ اتنا کیوں ٹھکاتے ہیں وہ عبادت کر کے؟ تو امام نے فرمایا آیا جابر یہ نہیں چاہتے میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ امام کے غلام روایت کرتے ہیں ایک دن امام دعا یعنی نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کے درمیان یعنی آپ کی شانے سے ردا ہٹی لیکن امام نے درست نہیں فرمایا، لیکن نماز کے بعد راوی نے عرض کیا آپ نے درمیان نماز آپ کی شانے سے ردا ہٹی تھی لیکن آپ نے درست نہیں فرمایا، تو امام نے فرمایا آیا تجھے پتہ نہیں میں کس کے بارگاہ میں حاضر تھا؟ امام یعنی جب بھی نماز کی تیاری کرتے تھے امام کا چہرہ مبارک، امام کا رنگ زرد ہو جاتے تھے۔ جب بھی وضو فرماتے تھے پھر لوگ پوچھتے یا امام آپ کی کیا کیفیت یہ حالت، آیا پتہ نہیں ہے میں کس کے بارگاہ میں جا رہا ہوں؟
معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی اس دنیا میں کسی کی بھی شبیہ بنائے تو کل قیامت کے دن اسی یعنی معصوم حضور کا فرمان ہے کوئی بھی کسی کی شبیہ بنائے کل بروز قیامت اسی شبیہ کے ساتھ اس کو معشور کیا جائے گا۔ یقیناً اگر کوئی آج دنیا میں وضو کر کے مصلی عبادت پہ آ کے مصلی کے نمازیوں کی شبیہ بنائے کل بروز قیامت وہ نمازیوں میں شمار کیا جائے گا۔ روایت ہے امام کی، امام اتنے سجدے کرتے تھے، امام اتنے سجدے کرتے تھے کہ امام کا چہرہ مبارک زانو شتر کی طرف سخت ہو جاتے تھے۔ روایت میں ہے کہ امام کے یعنی 2 دفعہ سال میں 2 دفعہ امام کی جلد کٹواتے تھے چہرے مبارک کی، اور جو جلد اترتی تھی آپ ایک تھیلی میں بند کر کے رہتے تھے۔ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے محمد باقر کو وصیت کی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا ہو تو اس تھیلی کو بھی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدے کے آثار ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے جس کی تجلی امام کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ دوسری صفت جس کی تجلی امام کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتے ہیں وہ ہے غلاموں کو آزاد کرنا۔ امام کی زندگی میں کیا انداز تھا غلاموں کو آزاد کرنے کا؟ امام غلام خریدتے تھے، 1 سال تعلیم محمد و آل محمد سے ان کو آشنا کراتے تھے، 1 سال کے بعد جب ماہ رمضان آتا تو ان کو ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں ان کو آزاد کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے روایت میں ملتے ہیں اکثر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی شاگردوں میں سے ایسے شاگرد تھے جو کہ امام نے یعنی زین العابدین نے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، یعنی ان کو خریدتے تھے، 1 سال محمد و آل محمد کی تعلیم سے آشنا کراتے تھے، 1 سال کے بعد ان کو راہ خدا میں آزاد کرتے تھے۔ اور تیسری اور آخری صفت جس کی تجلی سب سے زیادہ میرے امام کی زندگی میں نظر آتے تھے وہ ہے یعنی دعا ہے۔ یقیناً مذہب تعلیمات محمد و آل محمد کہ اللہ نے امام زین العابدین کے صدقے میں ہمیں ایسے دعاؤں کا خزینہ اور سمندر عطا کیا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب کے بعد اتنے دعائیں نہیں پائے جائیں گے جتنے مذہب حق اور ہماری درمیان پایا جاتی ہے۔ خصوصاً صحیفہ سجادیہ جیسے عظیم دعائیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائیں کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم نے کیسے جانا ہے، ہم نے کس طرف اللہ سے مانگنا ہے۔ ان مانگنے کا طریقہ امام زین العابدین کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کس طرف اللہ کے بعد اگر کوئی تنگ دست ہو تو کس طرف اللہ کے بام میں یعنی برگاہ میں طلب کرنا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو خصوصاً اس ٹینشن دور میں، آج کی یعنی پریشانی کے دور میں اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو دعاؤں کے ساتھ تمسک کر لو۔ یقیناً یہ دعا کیا ہے کہ انسان اس فانی دنیا سے رشتہ توڑ کر اس رب کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا نام دعا ہے۔ یقیناً اگر دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خصوصاً امام زین العابدین کی دعاؤں کے ساتھ اگر تمسک پیدا کر لے یقیناً وہ انسان کامیاب اور کامران لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ بس ایک مختصر ذکر مسائل، دنیا میں بڑے بڑے عزادار گزرے ہیں لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہیں۔ کیسا عزادار سید سجاد؟ اپنے بابا کی شہادت کے بعد 35 برس سید سجاد نے خون کے آنسو روئے۔ سید سجاد کے لیے کسی عالم و ذاکر کی مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سید سجاد کے لیے دن روزے میں گزرتا تھا۔ جب افطار کا وقت خدا غلام خدمت میں پانی پیش کرتا امام رونے لگ جاتا، کیف آکل اشرب الماء وقتل ابی، اچانن میں کیسے پانی پیوں، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ غلام خدمت میں کھانا پیش کرتے تھے، امام رونے لگ جاتے کہ کیف آکل وقتل ابی رجاءن، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرے بابا کو بھوکا مارا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد منہال آیا امام کے خدمت میں عرض کیا، آقا ابھی تک آپ کا آنسو تھم نہیں ہوا۔ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا، آقا منہال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ جناب یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اجل ہو گئی تھی، جناب یعقوب ایسے روئے، اتنے گریہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، جناب یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں نے تو 18 فخر یوسف کو خاک خون میں
کے تان دے کے منہال نے عرض کیا آقا شہادت تو آپ کے گھرانے کا میراث سے، علی حمزہ آپ کے شہید، ابی عبیدہ آپ کے شہید، شہادت تو آپ کے گھرانے کا میراث سے، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کا میراث سے، آیا ماں بہنوں کے ساتھ ننگے سر، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، یہ بھی ہمارے گھرانے کا میراث تھا، یہی میرے آقا کا درد تھا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا آقا سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں پہ آئے؟ تو میرے آقا نے کربلا کا نام نہیں دیا، الشام الشام الشام۔ کربلا کے واقعے کے بعد کوئی قصاب امام کے خدمت میں جانور ذبح نہیں کرتا تھا۔ ایک دن امام یعنی مدینے میں ایک دن ایک قصاب جانور کو ذبح کرنے کے لیے لیٹ چکا تھا اور چھری پھیرنا چاہتا تھا، کسی نے پکار کے کہا آؤ ادھر سے سید اور سجاد آ رہا ہے، اس نے چھری کو پھینک دیا اور میرے آقا قریب آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں تو نے جانور ذبح کرنا چاہتا تھا، تو نے میرے حیا کیا، میں تجھے اس کو ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا ہوں، آیا تجھے ذبح کرنے کے آداب جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں آپ کی نانا کی شریعت سے واقف ہوں۔ پوچھا پہلے ادب کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے ادب یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے، یہ سننا تھا۔ میرے آقا کا منہ پھیر لیا کربلا کی طرف، اے میرے بابا تیرے امت تو جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، آپ کو تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ اللہ علی القوم الظالمین، علی الذین یعلمون منقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔